السلام علیکم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کسی چیز کے حرام ہونے پر دلیل ضروری ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پارٹ 1 جو تھا وہ چل رہا تھا کہ عامل بننے کے لیے کیا شرائط ہیں، تو اسی میں یہ شامل ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ دوستو، ہم کسی بھی کام کو لے لیں، اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو زندہ باد، جیسے ثابت ویسے اس پر عمل ہو جائے گا۔ یعنی حکم کرنے کا ہے تو امر ہے، اس پر عمل ہوگا، اور اگر حکم نہ ہو کرنے کا ہو تو اس پر عمل سے روکا جائے گا۔ اور اگر واضح طور پر ثابت بھی نہیں منع۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، سر اگے تھوڑی مس کال آئی سی، مس کال آئی سی اگے تھوڑی، چلو ٹھیک، چل صحیح۔ اتنے مامو کنج پہنچ جانا گھنٹے تھی، چلو ٹھیک، اوکے۔ ہلو، وہ نہ میں ایک بجے رائے تو مامو کنج پہنچ آنا ہے، ہوں کال آئی ہے، ہاں ہوں پونے 12 ہو، چلو مزید دیکھ لے، چلو 11:30 12:30 بھی آ جانے تو موڑی کوئی نہیں، بس چلو میں آپ کر جاتا۔ ہلو اگر شہر ہے، ہلو تم اگر شہر ہے نہیں، وہ پرو میں تو جانا پبلک سکول کے کولو ہو نا، پرو جا نا وہ جا نہیں سائیکل والی دکان بتا رہے تھے، وہ صرف وال ڈائی کھد نہیں ہے، جی پینچر والی ہوتی نا وال ڈائی، ہاں وہ 20 روپئے کی آنی ہونے سبزیاں نہیں آتے پر۔ اچھا، اور قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان عالی شان ہے قرآن مجید میں کہ وہ تو تم سے بیان کر چکا جو تم پر حلال، جو کچھ تم پر حرام ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حرام چیزوں کا فصل ذکر ہوتا ہے اور ثبوت حرمت کے لیے حکم درکار ہے، اور جس چیز پر شریعت میں حرمت کا حکم نہ ہو وہ مباح ہے۔ جس چیز کا حکم ہو کسی کو معلوم نہ ہو، وہ دریافت کرے یا تحقیق کرے، خود مفتی بن کر فتویٰ صادر نہ فرمائے کہ حرام ہو گئی یا بدعت بن گئی یا شرک ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ حلال مباح کے بیان میں تفصیل کا ذکر نہیں ہے،
ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، کہ کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کاموں میں لاؤ۔ کرخی، ابو بکر رازی وغیرہ نے خلق اللہ کو قابل انکار اشیاء کے مبارسل کے ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، جن کو حرام کہا گیا ان کے استعمال میں انسان کا نقصان تھا، اسی لیے حرام کیا گیا، ورنہ حرام ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا جن اشیاء میں نقصان نہیں، ان کے استعمال کی دلیل یہی کافی ہے کہ ان کے استعمال سے روکا نہیں گیا، بلکہ وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جو کوئی کسی چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کرے اس پر دلیل لازم ہے کہ وہ اس کا بیان لائے، ورنہ حرام کا فتویٰ اپنی جیب میں رکھے اور کسی کو بدعت شرک کا فتویٰ ہرگز نہ دے، کیونکہ حرام کا تفصیلی بیان ہو گیا اور حرام کو بھی بیان کیا گیا ہے، مگر جن اشیاء کا بیان حلال و حرام ہونے کی نسبت سے ہمیں نہیں ملتا، انہیں ہم حرام ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، حلال بیان نہیں تو مباح تو ضرور ہے کہ اس پر ارتقا پر گناہ کوئی نہیں۔ ایک اور ارشاد الہی ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے ہیں، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔ اور تفسیر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر دیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے، اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر اختیار فرمایا گیا۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتاتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شرینی، عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں واضح نہیں ہوئی، انہیں اس آیات کے حکم سے ڈرانا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ شرعاً حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر اطراع کرنا، یعنی کہ جائز امور جنہیں شرع میں منع کر دیا گیا۔ روزہ رکھنا عبادت ہے مگر کبھی رکھنا گناہ بھی ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دنوں میں روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ دن کھانے پینے اور جماع کرنے کے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نکاح کرنا حلال ہے، اس کے بعد صحبت بھی حلال ہے بلکہ عبادت ہے، مگر احرام کی حالت میں اسے منع کر دیا گیا ہے، تو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یوں ہی شکار کرنا حلال ہے، اس کا کھانا حلال، مگر حالت احرام میں اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی اور تم پر حرام ہے کہ خشکی کا شکار جب تم احرام میں ہو، تو ان کاموں کو اس وقت کرنا حرام ہے۔ اس طرح اس کام کے حرام یا منع پر دلیل نہ ہو، اس کو حرام، ناجائز یا بدعت کہنا اور رد کرنا حرام ہے۔ بات تھی اہل قبور سے مانگنے یا ان کے مدد کرنے یا ان کے پاس جانے سے متعلق۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ امور بلا شک برے اور احرام و بدعت اگر ان کی دلیل ہو، اگر دلیل منع نہیں تو پھر حرام کیسے ہو؟ اس سب کی اصل ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مر گئے، لہذا اب مدد نہیں کر سکتے۔
ہم اس پر دلیل دیتے ہیں کہ وہ مر کر بھی زندہ ہیں، اور تمہارے نزدیک زندہ سے مدد مانگنا یا اس کا مدد کرنا بالکل درست و جائز ہے۔ عام مردوں کی زندگی مرنے کے بعد، یہ دیکھیں میرے بھائی، جنازہ اگر نیک ہو تو حضور فرماتے ہیں اسے لے جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہیں تو وہ کہتا ہے ہائے خرابی، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی آواز کو سوائے انسانوں کی ہر شے سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو غش کھا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میت بلا شک لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور تو کہتے ہیں تو کیا کہتا تھا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، مقتول کافروں پر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے بات چیت کی تو پوچھا گیا کہ یہ سنتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا بلا شک اب وہ سنتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ یقیناً جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان کو کہتا تھا وہی حق ہے۔ بے شک جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے قبرستان والو، تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں بخش دے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو۔ آگے جانے والے ہیں اور ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں۔ اپنا کو نہیں ہے بھائی، سلام سوئے ہوئے کو کہنا منع ہے، جبکہ مرنے والے کو سلام کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے سے مرنے والے کے ساتھ زیادہ پیارے نہیں لگ رہے ہیں۔ اس لیے اسے سلام کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو نہ سکتا ہو اسے سلام نہیں کیا جاتا۔ اگر دوستو، آج کے ہمارے موضوع کا جو خطبہ ہے وہ آپ کرم فرمائیں۔
آپ نے خطبہ پڑھ لیا ہوگا، اگلے صفحہ پر چلتے ہیں۔ اگلا خطبہ جو ہے نا، بعد الصلاۃ بندہ نچیز ابوالبشیر محمد صالح سیادہ نشین سالکین عالفین حضرت مولانا مولوی مست علی حنفی نقشبندی مجددی نوری مولوی صوفی منشی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہے کہ عملیات کے لیے اس فن کی کتابیں زمانہ قدیم سے آج تک ہزاروں کی تعداد میں چاہے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ الٹا بجائے فائدہ نقصان۔ بعض کتابیں فی الواقعہ بزرگان سلف کے روحانی کمالات کی مظہر ہیں، مگر اس زمانہ کے ناجاہل لوگ ان سے کما حق کی صلاحیت نہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں صدق و کذب و خیر و شر یا بس ہر طرح کی باتیں بھرتی گئی۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں کچھ درد کی لفظ ہی مگر ان کی سند صحیح نہیں، اور ان کے مدرجہ فوائد و عقائد روایات بالکل خود ساختہ معلوم ہوتی ہیں۔ بعض کتب ایسی ہیں کہ ان میں آیات قرآنیہ اور کلمات طیبہ کو برائے مقاصد استعمال کرنے کے طریقے لکھے ہیں۔ بعض کتابوں میں کلمہ طیبہ کو غیر مشروط طریقے سے استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسے بعض عامل بسم اللہ وغیرہ کو معاذ اللہ پیشاب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ بعض کتابیں حنود برہمیہ کے اعمال جیسے عقائد و اعمال کی جامع ہونے کے علاوہ اپنی اصطلاحات کی اہمیت کی وجہ سے غیر مفید۔ بعض کتابیں اعمال و نقوش کی بالکل ناجائز صورتیں پیش کرتی ہیں۔ بعض کتابیں صرف بچوں کے کھیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی مقبول و دانش آدمی ان کو اپنی علمی الماری کی زینت بنانا پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ ہے: اس قسم کی کتابیں دراصل مندرجہ ذیل علوم کی امداد سے تالیف کی گئی ہیں، جن کے جواز و عدم جواز پر آگے چل کر ہم وضاحت سے روشنی ڈالیں گے۔ علم نجوم، جس سے ستاروں کی رفتار سے واقعات پر استدلال کیا جاتا ہے، ہم نمبلز میں زمین و کاغذ پر کچھ اشکال بنا کر اس سے واقعات آئندہ پر برائے ثانی کی جاتی ہے۔ تیسرا علم جعفر، جس میں صرف 28 حروف ابجد جوڑ توڑ سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔
حرکت، جس میں آسمان و سورج، چاند اور ستاروں کی حرکات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ علم کیمیات جس کے ذریعہ سونا چاندی بنایا جاتا ہے، علم لمیات جس کے کرنے سے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں، علم حمیات جس کے ذریعہ جنات مخلوقات کو قابو کیا جاتا ہے، علم سمیات جس کے ذریعہ انسان دریاؤں، سمندروں پر خشک زمین کی طرح چل پھر سکتا ہے، علم رمیات جس کے ذریعہ طرح طرح کے شعبے ظاہر ہوتے ہیں، علم کافیہ جس میں اوضاع انسان سے ان کے نیک و بد آثار معلوم کیے جاتے ہیں، علم مصر جس کے ذریعہ تصور پر قابو ہونے اور قوت روحانی کو ترقی دی جائے، علم قرات جس میں تھیلی کے خطوط سے گزشتہ اور آئندہ کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ ان روحانی خرابیوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج کل لوگ عملیات اور وظائف والوں سے سخت بدظن و متنفر ہو رہے ہیں، اور اس بدگمانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو اس قسم کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سماجی اور غیر مجرد عملیات کی ہوتی ہیں۔ جب لوگ ان کتابوں کے عملیات کا تجربہ کرتے ہیں اور ان کو دعویٰ کے مطابق صحیح نہیں پاتے تو عملیات کی تصحیح سے منکر اور عاملوں کے دعویٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گستاخ لوگ عاملین اور عملیات دونوں کو برا کہنے لگتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ قابل معافی ہیں، کیونکہ ایسی کتابوں کے مطالعہ اور استعمال سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور ساتھ ہی روپیہ بھی برباد ہوتا ہے۔ بڑی قسم کے ناگہوں نقصانات سے وہ بدگمانی اور روی پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہ ساری خرابی عملیات کی ان ناقص اور باطل کتابوں سے پیدا ہوئی نفس عملیات، تویزات اور نقوش کی تصحیح تبریک اور ثابت ہے، جس سے کوئی ذی علم کار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ روزمرہ کا تجربہ شاہد ہے کہ عملیات کی بدولت بحکم ربی مشکل سے مشکل مہمات مصائب سر انجام پاتے ہیں، سخت امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور دلی مقاصد و مرادیں پر آتی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف یہ فن شریف اپنے عجائب اور خوبیوں کے لحاظ سے تعریف اور اوصاف کا مستحق ہے، تو دوسری طرف کثیر خود غرض لوگوں نے اس فن کو دنیا کی نظر میں بے اعتبار کر دیا۔ جب کوئی ایک شخص قوم میں سے بے عقلی و بے وقوفی کا کام کرے تو نہ کسی بڑے کی عزت رہتی ہے اور نہ کسی چھوٹے کی، یعنی سب بے عزت ہوتے ہیں۔ بنا اپنی مدت لیکن یہ آرزو تھی کہ عملیات کی ایک ایسی مکمل جامع مستند اور مدلل کتاب تالیف کی جائے جس سے شائقین کی تمام مشکلات رافع ہو جائیں، اور مختلف کتب عملیات سے ناکام ہو کر رہ کر ان کو آئے دن نئی کتابوں کے دیکھنے کی بھی ضرورت اور ہوس باقی نہ رہے۔ علاوہ اس کے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں کوئی تیر حرف عمل نہیں پایا ورنہ کوئی سچا عامل نظر آتا ہے، اور ان کے نزدیک عملیات میں کچھ بھی اصلیت نہیں ہے بلکہ یہ محض عوام پرستی ہے اور بیوقوف لوگوں سے پیسہ روپیہ حاصل کرنے کا ایک ہیلہ ہے جو نفس پرور عاملوں نے اپنی شکم پروری کے لیے ایجاد کر رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کی بد ذہنی کو دور کر کے ان کو صحیح عقیدہ پر لانا ہر عامل کامل کا فرض ہے۔
تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ عملیات میں واقعہ ہی تاثیر موجود ہے اور صفحہ ہستی پر سچے عامل اب بھی پائے جاتے ہیں۔ تو خود غرض لوگوں نے اس فن شریف کو بدنام کرنے میں کوئی تکیہ نہیں کیا، مگر صداقت آخر جلوہ گر ہوتی رہی۔ دل فریب اور خوشنما ہے، مگر چند روز میں اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ غرض اس مبارک کام کو سر انجام دینے کی طرف کئی سیادہ نشین اور عاملوں کو ترجیح دلائی گئی اور کئی ذیل صاحب کو اس علمی خدمت کے مقبول۔ اچھا، اس کتاب کے مضامین کو تب کیا گیا ہے جن میں سے 5 حصے ایک جلد میں۔ باب اول تنقید عملیات، اس میں عملیات کے کل کتابوں کے اعمال نقوش کے حسن و قبیح پر وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں 6 فصلیں ہیں اور فصل اول عملیات کے شغل میں مختلف اقسام کے فریب، فصل دو عملیات میں دیگر غیر مشروع افعال کا ارتکاب، فصل سوم عاملوں کے بعض مفاسد دنیا سے چشم پوشی بلکہ ان کی ترویج، فصل چہارم عملیات کے پیشے کو فروغ دینے کے لیے توجہ اور تصور کی خطوں سے تعمیر، فصل پنجم ارضی اور سماوی کائنات کی سعادت و نحوست عقیدہ باطلہ، فصل ششم امن و نجوم جعفر آتش وغیرہ کا استعمال، باب دوم تفسیر عملیات، اس میں عملیات کی تفسیر کا ثبوت عقلی و نقلی دیا گیا۔ اچھا، باب سوم تاریخ سحر و جادو، اس میں جادو کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی۔ اوکے جی، غلطی کوئی کس طرح پہ 2 سیزن پہ یا 3 سیزن پہ؟ بس 3 سیزن یہ کنی کس طرح مکمل تقریباً 3 سیزن یہ 40 کا بعد یار دا ستر کا کام نہ ہے 4 انچ نہیں، وہ نہیں پیا 10 ستر کا کوئی نہیں دیکھے تو صحیح کوئی کتنے پہ کوئی نہیں پیا یار، پتہ ہوندا ہے نکاح تو صحیح یار او یار پتہ ہوندا جڑا منگایا ہی نہیں ہے موڑ ہوندا اس کا کیا ویکھਣ دا فائدہ۔ یہ فی الحال سسٹم بند ہے جی، یہ سیاب کا کام کرتے پہ پھر بعد ہے سسٹم بند ہے۔ اچھا، فصل اول دعا کا مختصر بیان، فصل دوم انبیاء کرام صلاۃ والسلام کے مجرب اعمال، باب دوم ریاض نبوی حصہ اول میں، اس میں وہ قرآنی عملیات ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤثر ہونا بتلایا ہے۔ فلاں آیت فلاں صورت کے پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے گویا آیتوں اور صورتوں کے واسطہ صحیح اور صریح سمجھ ترکیز ہوئی ہے۔ ایسا سوم حدیثی عملیات یاد، اس میں وہ مجرد عملیات کتب حدیث سے جمع کیے گئے ہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور دوسروں کو بتلایا۔ حصہ چہارم اسم اعظم، اس میں
حصہ چہارم، اس میں اعظم کی تحقیق قرآن مجید و حدیث نبویہ اور اقوال صالحین سے وضاحت کی گئی ہے۔ اس کی تخصیص کے اختلافات پر عام فہم دلائل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ حصہ پنجم 6 عملیات، حصہ اول، جس میں تقریباً 500 متبادل کتابوں سے مستند اور صحیح اعمال منقوش کر کے درج کیے گئے ہیں تاکہ طالب و شائق کو اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حصہ ششم، اس میں ہندو پنجاب وغیرہ ملک کے مشہور و معروف سیادہ نشین کے مجرد عملیات ماں ان کے خاندانی حالات کے جمع کیے اپنے خاندانی چند نایاب مجرد عملیات میں اس میں درج کر دیے جو حضرت والد ماجد مولانا مولوی مظفر نقشبندی رحمۃ اللہ کا کیا۔ حصہ ہفتم کلیہ عملیات، اس میں 5 باب ہیں۔ باب اول، دعا کی حقیقت اور اس کی ضرورت۔ باب صوم، دعا کی مشروعیت اور قبولیت۔ باب صوم، دعا کی فضیلت۔ باب چہارم، دعا کے آداب۔ باب پنجم، ادویہ موصول۔ حصہ ہشتم، مشقی عملیات، اس میں عجائب روحانیات کی بے شمار مجرب مشقیں سہل، اصول، ترکیبی سے کی گئی ہیں۔ السلام علیکم جی۔
ہاں چل نہیں اس سے ਕਾਰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਦੂਏ ਟੋਪੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਕੰਨੀ ਕਮਾ ਦੀ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਕੋ
लोकेशन ऐड करें जो ये खाली डब्बा तो ज़मीन इसका अव्वल हिस्सा देखो चलिए अमलियात वर्जे की खूबियों की तफसील। आजकल हमलों की और उनके अमलियात की खराबियाँ ज़हूर पसीर हो रही हैं। इनकी तफसील के लिए एक दफ्तर भी काफ़ी ना होगा। जहालत ने खुद गर्जी के साथ मिलकर इस फ़न शरीफ को खसत और दैनत की इन हदों तक पहुँचा दिया है कि जो उतर जाए। इसलिए आजकल के जी वाले और साहिब इल्म लोगों अमाल और जाम के फन को नहायत हकारत के नज़र देखते हैं और ये बात मौजूदा
عاملین فن کی اہلیت کا نتیجہ، ورنہ یہ فن انبیاء کرام کا وراثت ہے اور انبیاء اعظام کی یادگار ہے۔ سرسری نظر سے غور کیا جائے تو ہم کو موجودہ عاملوں کے مشاغل میں کچھ قسم کی خرابیاں نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ عامل لوگ عموماً صرف نفس تسلی کے لیے صدق و دیانت کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوڑ کر طالبان عملیات کو اس طرح کے دھوکے اور فریب دیتے ہیں جس سے بھی بن پڑتا ہے جھوٹ بول کر، بے بک توقع دلا کر، سر سبز باغ دکھا کر طالبوں سے روپیہ پیسہ ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے وہ حص و مطمع آ کر اہل حاجات کے لیے ایسے کام کو سر انجام دیتے ہیں کا بیڑا بھی اٹھا لیتے ہیں جو سے فسق و عادت کے مسلم نصرت حرام قتل بے گناہ نصرت۔ تیسرے اہل حاجات امت و ہم پرست ذوق العقیدہ جاہل اور تن نظر ہوتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس سلسلہ میں جن غیر مشروع حال مرتکب یا جن خلاف عقل و دین مروت کے متنوع ہوتے ہیں، عامل کی ان باتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں بلکہ اپنا رجوع بڑھانے کے لیے ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ چوتھے عامل لوگ اپنی باطنی کمالات اور روحانی تصرفات کا سکہ جمانے اور لوگوں پر رعب بٹھانے اور اپنی بزرگی ان کے دل پر منقوش کرنے کے لیے ایسے اعمال و شعار اختیار کر لیتے ہیں جن میں توجہ اور تصور کی طاقتوں کو ترقی دے کر بعض ایجابات کا اظہار کیا جاتا ہے جن کو نفس عملیات سے کچھ تعلق نہیں، نہ کہ تزکیہ باطن و قرب سے کوئی نسبت ہے، بلکہ محض ایک روحانی شعبہ ہے جو چاہے سیکھ لے۔ پانچویں، چونکہ عملیات کی دلدردہ ترین عورتیں ہوتی ہیں اور وہی مردوں سے زیادہ توہم پرست اور اس لیے عاملوں نے اپنی دکانداری کو ترقی دینے کے لیے عورتوں کی اس ضعیف اقتداری سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے حسن نسل کا مبادرہ کا دفتر بھی اپنے شغال و مال میں داخل کر لیا۔ چھٹے، عاملوں نے اپنے کسب اور طلب روزی کے شغل کو صرف تویز نویسی میں منحصر رکھنا کافی سمجھ کر اپنے مشاغل کی الماری میں ربط، جیسے نجوم، توش وغیرہ اضافہ کر لیا۔ اب اکثر عامل بسنت ہونے کی بجائے اچھے خاصے نجومیوں اور جوتاشی بنے پھرتے ہیں۔ آگے عملیات کے شغل میں مختلف اقسام کے مکر و فریب، فسق و فجور ہر حالت میں ہر جگہ مستبد ملامت ہے، لیکن اگر اس کا ارتکاب کسی کے بساط یا کسی مقدس جگہ میں ہو تو اس کی شناعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کذاب و فریب ہمیشہ ہر معاملے میں یعنی جب اس کا وقوع کسی متبرک کام اور مقدس معاملے میں ہو تو اس کی برائی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اعمال و عزائم اور اہتمام ایک ایسا شغل ہے جس کی عموماً کلام الہی، اسماء الہیہ اور دیگر کلمات عامل اس شغل میں جھوٹ اور فریب کا انتخاب کرنے سے باز نہیں آتے اور اس طرح نقد و جنس لوگوں سے ٹھگ کر اپنے آپ
کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ اپنے اس ناپاک طرز عمل سے نہایت ناکامی کو پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں۔ کو بیٹھا ہے کیسی نعمتیں بیش بہا، عزت ببرکت فلاں ایمان زمین، آگے ہم غلام آنے دگا پیشہ کے مکر و فریب کی بعض کثیر واقع کریں گے۔ فوائد دنیا کے مکر و فریب کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اور اخروی کاروباروں کا نتیجہ اس طرح بیان فرماتا ہے: جو شخص دنیا کا طالب ہوا ہم اس کو اس میں جل دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا۔ برے حالوں اس نے آخرت چاہیے اور اس کے لیے کوشش، جو کوشش لائق تھی وہ ایمان بھی رکھتا تھا، تو یہی جن کی کوشش مقبول ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: اور البتہ آخرت بڑھ کر درجوں میں اور بڑھ کر برتری ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے حال کو دنیا کے نفع سے بہتر فرماتا ہے، بلکہ طالب دنیا کی برائی بیان فرماتا ہے۔ مگر ان دغا پیشوں عالموں کا عجیب حال ہے کہ وہ آخرت کے نفع کی طرح چند توجہ ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ مکر و فریب کے ذریعہ رات دن دنیا طلبی میں غرق رہتے ہیں، ان کے حصول کے لیے طرح طرح کے حیلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود مکر و فریب کی شامت کے علاوہ عملیات اور وظائف جیسے شریف خان کو ان جرائم سے گندہ کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ دنیا محض مکر و فریب ہے، چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مکر و فریب ہے، یہ مکر و فریب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک بے ایمانی نہ کرو گے، دھوکوں سے لوگوں کا دل نہ دکھاؤ گے، دغا بازی نہ کرو گے، ہزاروں لاکھوں کی دولت تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں نے اسی طرح دولت کو جمع کیا، لہذا دولت مند اور وطن ہو گئے، چنانچہ اس کا تجربہ ناظرین خود کر چکے ہوں گے یا لوگوں کو کراتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بے شمار نظیریں واقعات اور زمانہ قدیم اور حال میں موجود ہیں۔ آگے ہے جی ہماری سرخی ہے جی وظائف اور عملیات میں شیطان کے فریب۔ عاملین دنیا طلب جو مکر و فریب کا اپنا شغل اپنا لیتے ہیں، اور دراصل خود ان کے ساتھ شیطان کا مکر و فریب ہے، جو انسان کا سب سے قدیمی دشمن۔ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ عزم کر چکا ہے، جس طرح بھی بن پڑے گا انسان کو سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، یہ مرتکب کروں گا اور دوزخ میرے ساتھ لے جاؤں گا۔ غرض اس لعین کے سینکڑوں فریب اور ہزاروں جال ہیں، بعض بہت موٹے اور ظاہر ہیں، بعض نہایت باریک اور پوشیدہ ہیں، جن سے بڑے بڑے تیز نظر بھی بچ نہیں سکتے، مگر ہاں جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کے پاک ترین بندے ہیں، اس فریب سے بچ سکتے ہیں، جس کی دو مثالیں اچھا جی، حضرت پیران پیر کا شیطان کے فریب سے بچنا۔ مقول ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب 40 برس بعد ہجرت سے بعد تشریف لائے تو تمام میدان روشن منور ہو گیا۔ حضرت چونکہ ظاہر و باطن کے جامع تھے، سمجھ گئے کہ یہ نور حقیقی کا پر تو نہیں ہے بلکہ شیطانی کھیل ہے۔ آپ نے فی الفور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ جب آپ نے یہ کلمات زبان مبارک سے ادا فرمائے تو اسی وقت شیطان لعین بآواز بلند بول اٹھا: عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت چونکہ باریک بینی اور دکھتا اس کے فریب اور دھوکہ فی الفور اسی وقت دوبارہ لاحول پڑھ کر اس مردود سے فرمایا، یعنی مجھ کو میرے پروردگار نے تیرے مکر و فریب کے جال میں منسلک محفوظ رکھا تھا، تو مجھے
کفر شرک کے گڑھے میں گرانا چاہتا تھا۔ علم کیا چیز ہے؟ اگر اللہ ہی اپنی عنایت نظر کرے تو بلا کے علم کیا کر سکتا ہے؟